بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی اس خاص گفتگو میں ہم ذکر کریں گے ان 7 علامات اور نشانات کا جو اگر تہجد کے وقت آپ کو محسوس ہو یا نظر آئے تو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہوتا ہے کہ خالق کائنات اللہ رب العزت آپ سے راضی اور خوش ہے۔ یاد رکھیں کہ تہجد کی پکار دراصل اللہ تبارک و تعالی کی محبت کی پکار ہے، اور اگر یہ نشانیاں آپ میں موجود ہیں تو سمجھ جائیں کہ اللہ تبارک و تعالی کو آپ کی عبادت بے حد پسند آ چکی ہے۔ اس نے آپ کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیا ہے، اور اب آپ کی تمام تر پریشانیاں، مصیبتیں اور دشواریاں ختم ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آسمانی دنیا پر اللہ رب العزت کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے، اور فرشتے پکار پکار کر پکارنے والوں کی دعائیں عرش الہی تک پہنچاتے ہیں۔ بس جو بندہ اس خاموش تنہائی میں اپنے مالک حقیقی کو پکارتا ہے، وہ در حقیقت ولایت کے درجے پر فائز ہونے لگتا ہے۔ تہجد کی یہ گھڑیاں قبولیت کا وہ خزانہ ہیں جس سے صرف وہی لوگ فیض یاب ہوتے ہیں جن پر رب تعالی کی خاص عنایت اور توجہ ہو۔ یہ وہ ساعتیں اور گھڑیاں ہیں جب کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے خالق حقیقی کی تسبیح میں مصروف ہوتا ہے، اور مومن کا دل اللہ تبارک و تعالی کے نور سے منور ہو جاتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کے پچھلے پہر اپنے رب کائنات سے لو لگاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے پر ایک خاص نور پیدا کر دیتا ہے جو دنیا کی بھیڑ میں بھی الگ نظر آتا ہے۔ اس وقت کی عبادت کی قدر وہی لوگ جانتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرب کے لیے منتخب کیا ہو، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب رب کائنات خود پکارتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جسے میں بخش دوں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اس سے بڑھ کر کرم اور کیا ہوگا کہ خود کائنات کا مالک اپنے بندے کا انتظار کر رہا ہو۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ آپ کو تہجد کی توفیق مل جائے۔ اگر آپ کی آنکھ عین اس وقت کھلتی ہے جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، اور آپ اپنے نرم اور گرم بستر اور نیند کی قربانی دے کر وضو کر کے مصلی پر اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہاتھ پھیلا کر اس سے مانگتے ہیں، تو یہ عام بات نہیں ہے، بلکہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو خود اپنے لیے چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہزاروں لوگ سوئے ہوئے رہتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی کا بلاوا صرف چند خوش نصیبوں کو ہی آتا ہے۔ اس توفیق پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ ناظرین کرام، جب آپ کا دل اس عبادت کے لیے مائل ہو جائے تو جان لیں کہ آسمانوں میں آپ کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ بلاوا دراصل اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کی میزبانی کا دعوت نامہ ہے۔
جس میں آپ کو اپنی حاجات ضروریات پیش کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ یہ وہ تحفہ توفیق ہے جو بڑے بڑے سلاطین کو نصیب نہیں ہوتی، مگر ایک عاجز بندے کو مل جاتی ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ آپ کو اس عبادت میں لذت اور مزہ آنے لگے۔ جب آپ نماز پڑھیں تو آپ کا دل لگے، آپ کو اندرونی طور پر ایک خوشی محسوس ہو کہ میں اپنے رب کریم سے کلام کر رہا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں، اسے منا رہا ہوں اور اپنی التجائیں اس کے حضور پیش کر رہا ہوں، تو یہ آپ کے مقبول ہونے کی پہچان ہے۔ یہ لذت ایمانی دنیا کی ہر مادی نعمت سے بڑھ کر ہے، جو صرف ان کو ملتی ہے جن کے دلوں میں عشق الہی کی شمع روشن ہوتی ہے۔ انسان کا جی چاہتا ہے کہ یہ رات کبھی ختم نہ ہو اور وہ اپنے خالق و مالک کے سامنے یوں ہی جھکا رہے۔ اس لذت کا احساس ہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی روح کو اس کی اصل غذا مل رہی ہے اور آپ کا باطن پاک و صاف ہو رہا ہے۔ جب سجدوں میں سرور آنے لگے تو سمجھ لیں کہ آپ کا تعلق عرش والے سے مضبوط ہو رہا ہے، جڑ چکا ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ اگر کسی دن اتفاقاً آنکھ نہ کھلے اور تہجد کی نماز فوت ہو جائے، چھوٹ جائے، تو آپ کے دل میں شدید دکھ، فکر اور غم پیدا ہو جائے کہ ہائے، آج میں اپنے رب سے باتیں کرنے سے محروم رہ گیا۔ یہ پچھتاوا ہی آپ کی عظمت کی دلیل ہے، اور جیسا کہ حضرت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی نیت کر کے سوئے اور نہ اٹھ سکے تو اسے پھر بھی اجر ملتا ہے۔ یہ بے چینی ثابت کرتی ہے کہ آپ کا تعلق اپنے خالق و مالک سے کتنا مضبوط اور گہرا ہو چکا ہے کہ ایک رات کی دوری بھی آپ کو تڑپا دیتی ہے۔ یہ ملال اس بات کی گواہی ہے کہ آپ کی روح اس نورانی ملاقات کی عادی ہو چکی ہے، اور اب آپ کا دل اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کے بغیر قرار اور سکون نہیں پاتا۔ مومن کی تڑپ ہی اس کی سب سے بڑی پونجی ہے جو اسے کبھی اللہ تبارک و تعالی سے دور نہیں ہونے دیتی۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ دوران تہجد تلاوت قرآن میں آپ کو خاص سرور اور خوشی ملنے لگے۔ آپ کا جی چاہے کہ لمبی قرأت کریں، زیادہ سے زیادہ سورتیں پڑھیں اور اس کلام کے ہر لفظ سے لطف اندوز ہوں، تو سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سے راضی ہے۔ قرآن کریم کی آیات جب دل کی گہرائیوں میں اترنے لگیں اور ہر حرف پر سکون محسوس ہو تو یہ قلب کی صفائی کی علامت ہے۔ اس وقت قرآن کریم کا پڑھنا ایسا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی براہ راست آپ سے مخاطب ہو۔ تلاوت کے دوران دل کا نرم ہو جانا اور آیات قرآنیہ کے مفہوم پر غور و فکر کرنا آپ کے درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ کلام الہی کا یہ نور آپ کی زندگی کے اندھیروں کو ختم کر دے گا اور آپ کو وہ بصیرت عطا کرے گا جو ایک عام انسان کے پاس نہیں ہوتی۔ پانچویں نشانی تسبیحات، رکوع اور سجدے کے اذکار میں سکون ملنا ہے۔ جب آپ سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی پڑھتے ہوئے
جلد بازی کے بجائے ٹھہر ٹھہر کر 3 کے بجائے 5، 7 یا 11 بار تسبیح پڑھنے کو دل کرے اور سجدہ لمبا کرنے میں سکون ملے تو یہ خوش نصیبی کی علامت ہے۔ جتنا طویل سجدہ ہوگا آپ اپنے رب کے اتنے ہی قریب ہوں گے، کیونکہ سجدہ ہی وہ مقام ہے جہاں بندے اور خدا کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا۔ اس خاموشی میں تسبیحات کی گونج روح کو جلا بخشتی ہے۔ وہ بندہ کتنا خوش بخت اور خوش نصیب ہے جس کی تسبیحات پر فرشتے آمین کہتے ہیں اور جس کی عاجزی اور انکساری کو اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے۔ ان تسبیحات کی بدولت آپ کے رزق میں برکت اور گھر میں سکون کا نزول ہوتا ہے۔ چھٹی نشانی یہ ہے کہ دعا کے دوران اپنے گناہ یاد آنے لگے۔ جب آپ دعا مانگیں اور آپ کے ماضی کی خطائیں اور غلطیاں آپ کے سامنے آ جائیں، آپ کا دل اللہ تبارک و تعالی کی ہیبت اور محبت سے مچلنے لگے اور تعلق مضبوط محسوس ہو تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی بڑی پہچان ہے۔ گناہوں کا احساس، ندامت، شرمندگی دراصل توبہ کی قبولیت کی پہلی سیڑھی ہے جو بندے کو پاک اور صاف کر دیتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو اس کی کمزوریوں کا احساس دلاتا ہے تو وہ اسے معاف کر کے اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ کی انا مٹ جاتی ہے اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی بڑائی باقی رہ جاتی ہے۔ ندامت کا ایک آنسو پہاڑ جتنے گناہوں کو مٹانے کے لیے کافی ہے، اگر وہ سچے دل سے نکلا ہو۔ 7ویں اور آخری نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے رو رو کر گڑ گڑاتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ دعا کے دوران بہنے والے یہ 2 قطرے آنسو آپ کی دنیا اور آخرت کی بگڑی بنا سکتے ہیں، کیونکہ یہ رب تعالی کی طرف سے قبولیت کی مہر ہوتے ہیں۔ یہ وہ آنسو ہیں جو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور عرش الہی کو ہلا دیتے ہیں۔ اس لمحے آپ کی جو بھی جائز ضروریات اور حاجات ہوگی انشاءاللہ وہ ضرور پوری ہوگی، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل کی پکار کبھی رد نہیں کی جاتی۔ یہ ندامت کے آنسو، شرمندگی کے آنسو اللہ تبارک و تعالی کو اپنے اتنے پیارے ہیں کہ ان کی قیمت کوئی نہیں لگا سکتا۔ ان آنسوؤں کے ذریعے انسان کے دل سے حسد، کینہ، بغض اور نفرت ختم ہو جاتی ہے اور وہ خالص اپنے رب کا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ تہجد کی دعا نشانے پر لگنے والے تیر کی طرح ہوتی ہے جو کبھی خطا نہیں کرتی۔ جب تمام کے تمام دروازے بند ہو جائیں تو تہجد کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، جہاں سے معجزات جنم لیتے ہیں۔ جو بندہ ان نشانیوں کو پا لیتا ہے وہ دنیا کا امیر ترین شخص ہے، چاہے اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، کیونکہ اس کے پاس اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی کی دولت آ چکی ہے۔ بس اگر یہ علامات آپ میں ہیں تو اپنے اس عبادت کو دنیا سے چھپا کر رکھیں، تکبر سے بچیں اور شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے۔ یہ نشانیاں اس بات کی نوید ہیں
کہ آپ کے صبر کا پھل ملنے والا ہے اور زندگی میں برکتوں کا نزول شروع ہو چکا ہے۔ آپ کی زندگی کے مشکل ترین ایام اب ختم ہونے کو ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی نصرت اور مدد آپ کے شامل حال ہونے والی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو راتوں کو اٹھ کر اس کی عبادت کرتے ہیں اور جن کے دل اس کی یاد سے ہمیشہ لبریز رہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے، اور جب وہ آپ کو تہجد کے لیے چن لیتا ہے، منتخب کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، وہ آپ کی جھولی ان نعمتوں سے بھرنا چاہتا ہے جن کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اے میرے رب کریم، ہمیں تہجد کی وہ مٹھاس عطا فرما جس سے دل جھوم اٹھیں، ہمارے سینوں کو اپنے ذکر کی روشنی سے ایسا منور کر دے کہ ہر اندھیرا چھٹ جائے، مٹ جائے، اور ہماری آنکھوں کو اپنی خشیت کے ایسے آنسو نصیب فرما جو ہمارے گناہوں کو دھو ڈالیں۔ یا اللہ، ہمیں اپنے ان نیک بندوں میں شامل فرما لے جن پر تیری خاص نظر کرم ہوتی ہے۔ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنی بارگاہ عزتی میں شرف قبولیت عطا فرما اور ہماری زندگیوں کو اپنی رضا، خوشنودی، اپنی محبت اور اپنے قرب سے بھر دے۔ اے رب ذوالجلال، ہمیں اخلاص کی دولت، عاجزی کی خوشبو اور اپنی محبت کا وہ مقام عطا فرما جس کے بعد دنیا کی ہر چیز ہیچ محسوس ہو، اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ایسی کامیابی اور کامرانی عطا فرما جو کبھی ختم نہ ہو۔ محترم سامعین، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت اور کشادگی ہو تو اللہ تبارک و تعالی کے پیارے ناموں میں سے کوئی ایک نام دل سے ضرور لکھیں، اور اگر یہ دعا آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے ضرور دوسروں تک پہنچائیں۔ شاید کسی کی آنکھ سے نکلا ایک آنسو آپ کی مغفرت کا سبب بن جائے۔ اللہ حافظ۔ دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔